خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی لبے بام، کہ زبان اور نسل کی بنیاد پر تعصب مت برتنا، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت ملک کا جو کاشتکار جو ہے وہ اس کو زندہ رکھنا ہے تو پھر اس کو اس کا حق بھی ملنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ ناظرین محترم، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ان الحمد والنعمت لك الملك لا شريك لك۔ آج قربانی کا دن ہے۔ ہم محض جو ہے اس قربانی کو ایک گوشت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جانور ذبح کیا، گوشت کھایا پیا اور موج اڑائی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ ناظرین محترم، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چیخے میں ڈالنے کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی تھی، تو جوں اس آگ کو، اس مچ کو مچایا جا رہا تھا، آگ بھڑک رہی تھی، تو دوسری طرف جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے ایمان کی وہ حرارت و حلاوت اور ان کی وہ شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے سامنے آگ کا چیخا تھا، ان کے سامنے وہ دہتے ہوئے انگارے تھے، ان کے سامنے وہ ایک انجام تھا کہ انہیں جلا دیا جائے گا، مگر ان کی ایمان کی کمال ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اس قدر انہوں نے پختہ رکھا۔ علامہ نے کہا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی لبے بام۔ تو عقل جو ہے وہ جواب دے گی، اور پھر میرا رب جو ہے وہ طاقتور ہے۔ اور جب یہ دیکھا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ نہیں مانے، کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ میرا رب، میرا اللہ میرا مشکل کشا ہے اور کوئی بھی نہیں، میرا اللہ میرا حاجت روا ہے اور کوئی بھی نہیں، میرا اللہ مجھے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا ہے اور کوئی بھی نہیں، میرا اللہ مجھے رزق فراہم کرنے والا ہے اور کوئی بھی نہیں، میرا رب مجھے زندگی اور موت دینے والا ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے ساتھ اس قدر محبت، اور پھر جب آپ کو چیخے کے اندر ڈالا گیا تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ یا کونی برتن سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی۔ اس قدر ٹھنڈی نہیں کہ میرے محبوب کو جو ہے وہ ٹھنڈک لگے اور اس کو تکلیف ہو، سلامتی والی۔ ناظرین محترم، اس کے پیچھے ایک توحید کا فلسفہ ہے۔ اس کے پیچھے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے کہ آپ انہیں لیٹ جائیے اور ہم آپ کی گردن پہ چھری چلائیں گے، تو قربان جاؤں اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اور انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا کہ ابا جان، اگر میرے رب کا یہی حکم ہے تو اس میں کہ اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہمیں درس دیتی ہے یہ عید کہ آپ جو ہے وہ جب وقت آئے اللہ کے دین کے اوپر تو پھر آپ قربانی دیجئے، اور آپ
اور اس کی مخلوق کا خیال رکھیے، آپ ان کے لیے جو لوگ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، آپ ان کی مدد کے قابل ہیں تو ان کی مدد کیجیے۔ یہ عید الاضحیٰ ہمارے لیے پیغام لاتی ہے۔ اور پھر یاد کیجیے ہمارے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ حجت الوداع آپ یاد رکھیے کہ لوگوں، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میں آپ کے درمیان نہ ہوں، اور آپ نے وہ ایک ضابطہ حیات دیا اس خطبے کے اندر کہ دنیا آج بھی وہ خطبہ سن کر حیران ہو جاتی ہے۔ آپ نے انسانیت کا پیغام دیا۔ میدان عرفات میں جو خطبہ دیا، قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یہ کیسا عالمگیر پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سارے سود ختم کر دیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ یہ کیسا عالمگیر پیغام ہے، اس سے بڑھ کر خواتین کی عزت اور احترام اسلام کے علاوہ کسی اور ادیان کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی۔ آپ نے خطبہ حجت الوداع کے اندر فرمایا عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں، تمہاری پارٹنر ہیں اور بے لوث خدمت گار ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ اے لوگوں میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسی سے مدد مانگو۔ نمازیں پوری رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور استطاعت ہو تو حج بھی کرو۔ آپ نے فرمایا کہ زبان اور نسل کی بنیاد پر تعصب مت برتنا، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے تم نے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری سنت، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے فرمایا سنو تم لوگ جو موجود ہو اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھیں اور اس پہ عمل کر سکیں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا اے اللہ گواہ رہنا
میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا، اور یہ فقید المثال خطبہ حجت الوداع ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، ہم نے لوگوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، ہم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ رکھنا ہے، ہم نے اپنی اولادوں، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے وہ کیا برتاؤ کرنا ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ محض گوشت کھانے کا نام نہیں ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور یہاں پہ یہ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ کے اندر لاکھوں جو ہے وہ جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ اس کے پس پردہ جو ہے وہ کون ہے؟ ذرا غور کیجئے، میں اپنے پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کسان ہے، اس کے پیچھے کاشتکار ہے، اس کے پیچھے ذمہ دار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چولستان کے اندر لاکھوں جانور جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، ہمہ وقت ان سے دودھ بھی حاصل ہوتا ہے، اور وہ جانور 42 لاکھ اس وقت جانور جو ہے وہ چولستان کے ایک حصے کے اندر موجود ہے۔ پھر گھر گھر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دیہات میں کسانوں نے، کاشتکاروں نے اپنی ایک روزگار کی غرض سے وہ جانور پالے ہوتے ہیں، اور ان جانوروں کی دیکھ بھال وہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ اور ایک جانور جو ہے وہ 32 ماہ کے اندر جو ہے وہ قربانی کے لائق ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتنی اس کے اندر اس کی محنت درکار ہوتی ہے، کتنا وہ اس کو چارہ ڈالتا ہے، کتنی وہ اس کو خوراک ڈالتا ہے، اور پھر وہ جانور جب پل جاتا ہے اور پھر وہ منڈیوں کا رخ کرتا ہے عید الاضحیٰ پہ، اور پھر آپ جو ہے لوگ وہ جانور خرید کرتے ہیں، حالانکہ اس کی قیمت ادا ہی نہیں کی جا سکتی۔ جتنی محنت آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو چارہ ڈالا جاتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس کو پانی پلایا جاتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس کو نہلایا جاتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس کے جو گوبر ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور اتنی محنت لگتی ہے۔ تو اس کے پیچھے کسان ہے، اس کے پیچھے کاشتکار ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ملک کا جو کاشتکار جو ہے وہ اس کو زندہ رکھنا ہے تو پھر اس کو اس کا حق بھی ملنا چاہیے۔ تو میں اس کے ساتھ اپنے تمام پاکستانیوں کے لیے دعا گو ہوں آج کے اس مخصوص دن کے لیے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور اندرونی اور بیرونی خلفشار سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا نرینہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن کے والدین اللہ کے حضور پیش ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی خدمت کرنے کی ان کی اولادوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔